بسم الله الرحمن الرحيم. قوله لأن واسطة بين القوة العاقلة. أقول قيل عليه إن العاقلة قابلة للمطالب الكسبية لا فاعلة لها، وأجيب بأن الحكم إن كان فعلا فلا إشكال في التصديقات، وإن كان إدراكا فكونه آلة إما بناء على الظاهر المتبادر إلى إفهام المبتدئين من كون العاقلة فاعلة لها لإدراكاتها كما ذكره، وإما بناء على أنه آلة بين العاقلة وبين المعلومات التي ترتبها لاكتساب المجهولات، فإن الأثر الحاصل فيها بترتيب العاقلة إياها على وجه الصواب إنما هو بواسطة هذا الفن. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قطبی کے اندر منطق کی جو تعریف آپ نے پڑھی تھی، فرمایا تھا ایسا آلہ قانونیہ جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے، یعنی منطق کو آلہ بھی کہا گیا تھا. شارع نے آلے کی تعریف کی تھی کہ آلہ کہتے ہیں کہ وہ شے جو فاعل کا اثر منفعل تک پہنچائے اسے آلہ کہتے ہیں، جیسے کہ آرا بڑھئی کے کاٹنے کے اثر کو لکڑی تک پہنچاتا ہے تو آرا آلہ بنے گا. پھر فرمایا تھا کہ منطق بھی آلہ ہے. منطق کو آلہ کہا گیا تو کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ منطق کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قوت عاقلہ کے اثر کو مطالب کسبیہ تک پہنچاتی ہے. یعنی یہاں پر قوت عاقلہ فاعل ہے، مطالب کسبیہ منفعل ہیں، بیچ میں منطق اس کا آلہ ہے جو قوت عاقلہ کے اثر کو منفعل یعنی مطالب کسبیہ تک پہنچاتی ہے. آدمی جب غور و فکر کرتا ہے، کسبی چیز کو حاصل کرتا ہے تو منطق ہی کے ذریعے حاصل کرتا ہے، تو منطق بیچ میں آلہ بنتی ہے. تو گویا کہ قوت عاقلہ فاعل ہوئی اور مطالب کسبیہ جیسے کہ بڑھئی فاعل ہوا اور لکڑی منفعل اور آلہ بیچ میں آرا ہو گیا. ایسے ہی منطق. اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ قوت عاقلہ کو آپ نے فاعل مانا، حالانکہ قوت عاقلہ فاعل نہیں بلکہ قابل ہوتی ہے، قبول کرنے والی ہوتی ہے، فعل کو انجام دینے والی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، قوت عاقلہ جو ہوتی ہے وہ قابل ہوتی ہے، قابلہ، قبول کرنے والی، مطالب کسبیہ کو قبول کرتی ہے، ان کو انجام نہیں دیتی، فاعلہ نہیں ہوتی. حالانکہ منطق کو جب آپ واسطہ بنا رہے ہیں تو یہ فاعل کے اثر کو منفعل تک پہنچاتی، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ فاعل ہے. جواب میں یہ دیا گیا کہ اگر آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ منطقیوں کا حکم تصدیق کے بارے میں اختلاف تھا، حکم کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے کہ حکم نام ہے ادراک کا، اور کچھ حضرات نے کہا تھا کہ حکم نام ہے افعال نفس میں سے ایک فعل کا. تو جواب دیتے ہیں کہ اگر حکم افعال نفس میں سے ایک فعل ہے اور حکم ہی تصدیق ہے، اب جب تصدیق کو حاصل کیا جائے گا تو حکم کا حاصل کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، حکم کا، اور حکم ہے فعل، اور ہر فعل کے لیے کوئی نہ کوئی فاعل ضرور ہوتا ہے. اب وہ فاعل کیا بنے گی؟ قوت عاقلہ ہی بنے گی نا، کوئی دوسری تھوڑی بنے گی. تصدیق جو حاصل کرے گی قوت عاقلہ ہی حاصل کرے گی، تو ہر فعل کے لیے کسی نہ کسی فاعل کا ہونا ضروری ہے. لہذا اس اعتبار سے اس کو فاعل کہنا درست ہوگا. اور اگر حکم نام ہے ادراک کا تو اب آلہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تھوڑا غور سے سنو ترجمے ہی سے. اور اگر حکم ادراک کا نام ہے تو اب آلہ ہونا منطق کا. منطق آلہ کیوں بنے گا؟ کہتے ہیں ابتدائی طلبہ کو فوری طور پر جو سمجھانا ہو آسانی سے، تو فاعل کہہ کر قوت عاقلہ کو کہا جائے کہ وہ ان چیزوں کے ادراک کرنے والی، یعنی فاعل، اس کے لیے عاقلہ کا لفظ استعمال نہ کر کے فاعلہ کا لفظ استعمال کرنا. ابتدائی طلبہ کے سمجھانے میں جو جلدی ہوگی وہ فاعل کہہ کر ہوگی، قابل کہہ کر نہیں ہوگی. اس اعتبار سے یہاں پر اس کو فاعل کہا جا رہا ہے، اور منطق اس کے درمیان آلہ ہے. ایک یہ صورت ہے.
یا پھر اس وجہ سے اس کو فاعل کہا جا رہا ہے اور منطق کو اعلیٰ بنایا جا رہا ہے دونوں کے بیچ میں کہ منطق قوت عاقلہ اور ان معلومات کے درمیان اعلیٰ ہوتی ہے جن کو قوت عاقلہ مجہول کے اکتساب کے لیے ترتیب دیتی ہے، مجہول کے اکتساب کے لیے ترتیب دیتی ہے۔ اب جب ترتیب دینے کا کام کرے گی ان معلومات کو تو ایک اثر حاصل ہوگا، ایک اثر عاقلہ جب ان تمام معلومات کو ترتیب دے گی تو ایک اثر حاصل ہوگا ترتیب دینے سے صحیح طریقے پر، اور وہ صحیح طریقے پر جو اثر حاصل ہوگا وہ کس سے حاصل ہوگا؟ اسی فن کی وجہ سے حاصل ہوگا، اسی فن کی وجہ سے حاصل ہوگا۔ تو اب قوت عاقلہ ان امور معلومہ کو جب ترتیب دے گی تو ان کو ترتیب دینے سے ایک اثر حاصل ہوگا، اور وہ اثر صحیح طریقے سے منطق کی وجہ سے حاصل ہوگا، تو اس وجہ سے منطق اعلیٰ ہو جائے گی اور وہ اس کا فاعل ہو جائے، قوت عاقلہ اس کی فاعل ہو جائے گی۔ تو منطق کا اعلیٰ ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے اور قوت عاقلہ کا فاعلہ ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے۔ تو منطق کے اعلیٰ ہونے کی دو وجہ، ایک تو یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ابتدائی طلبہ کو سمجھانے میں منطق اعلیٰ ہے قوت عاقلہ کے درمیان، تو فاعلہ کا لفظ استعمال کر کے آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ بڑھائی والی مثال آپ لے لیجئے کہ وہاں فاعل اور منفعل کا ذکر ہے، اسی طرح یہاں بھی فاعل کا لفظ استعمال کر لیا جائے تو آسانی سے بات سمجھ لیں گے۔ تو اب منطق قوت عاقلہ اور قصبیہ کے درمیان اعلیٰ ہو جائے گی، یا منطق اعلیٰ اس اعتبار سے ہوگی کہ جب قوت عاقلہ معلومات کو ترتیب دے گی تو ان معلومات کو ترتیب دینے سے ایک صحیح اثر جو حاصل ہوگا وہ کس کی وجہ سے حاصل ہوگا؟ منطق کی وجہ سے، فن منطق کی وجہ سے۔ تو فن منطق یہاں بھی کیا بنے گا؟ پھر اعلیٰ بنے گا، اور قوت عاقلہ پھر کیا ہو جائے گی؟ فاعلہ ہوگی۔ اقول، اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ قوت عاقلہ قابل ہوتی ہے مطالب قصبیہ کے لیے نہ کہ فاعل، تو اس کا یہ جواب دیا گیا کہ حکم اگر افعال نفس میں سے ایک فعل ہے تب اس کے لیے فاعلہ ہونے میں تصدیقات کی صورت میں کوئی اشکال نہیں، اور اگر حکم ادراک کا نام ہے تو اب منطق کا اعلیٰ ہونا اس بنیاد پر ہے، اس بنا پر ہے کہ ابتدائی طلبہ کو سمجھانے میں ذہن جو جلدی جاتا ہے وہ عاقلہ سے فاعلہ کی طرف، اس کے ادراکات کے کو من کون العاقلۃ فاعلۃ لادراکاتها، تم ابتدائی طلبہ کو سمجھانے میں جلدی جو ذہن جس طرف جاتا ہے وہ قوت عاقلہ کے ادراکات کو حاصل کرنے پر فاعل، ان کے فاعل، ادراکات کے فاعل ہونے پر جاتا ہے، جیسا کہ کچھ انہوں نے ذکر کیا۔ یا اس وجہ سے منطق اس بنا پر کہ منطق اعلیٰ ہے قوت عاقلہ یا معلومات کے درمیان جن کو مجہول کے اکتساب کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں قوت عاقلہ سے معلومات کو ترتیب دینے سے صحیح طریقے پر ایک اثر حاصل ہوتا ہے، اور وہ صحیح طریقے پر حاصل ہونے والا اثر اسی فن کے واسطے سے ہوتا ہے۔ قولہ ان حقیقت کل علم مسائل ذلك العلم۔ اقول اسماء المخصوصہ کالمنطق والنحو والفقه وغيرها تطلق تارة على المعلومات المخصوصة فيقال مثلا فلان يعلم النحو أي يعلم تلك المعلومات المعينة، وأخرى على العلم بالمعلومات المخصوصة وهو ظاهر، فعلى الأول حقيقة كل علم مسائله كما ذكره أولا حيث قال حقيقة كل علم مسائل ذلك العلم، وعلى الثاني حقيقة كل علم التصديقات بمسائله كما صرح به ثانيا حيث قال العلم هو التصديقات بالمسائل۔ قطبی کے اندر آپ نے پڑھا تھا، اختصار کے ساتھ اس کو سنو، تفصیلی بحث میں اس میں نہیں جانا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر علم کی حقیقت حد اس کے مسائل ہوا کرتے ہیں، یعنی مقدمے میں جو تعریف ذکر کی جائے گی وہ تعریف رسمی ہوگی، تعریف حدی نہیں ہوگی۔ کیونکہ تعریف حدی کہتے ہیں ہر شے کی حقیقت اور ماہیت کو، اور شے کی حقیقت اور ماہیت اس علم کے تمام مسائل ہوا کرتے ہیں، کیونکہ پہلے تمام مسائل کو جمع کیا جاتا ہے پھر اس کے مقابلے میں نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو کسی بھی علم کی حقیقت اور ماہیت اس کے تمام مسائل ہیں، تو اب حد کو اگر کہتے اس کو
منطق کے مقدمے میں جو تعریف ذکر کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے علم کے سارے مسائل کو جان لیا جائے، اب اس کے بعد اس کو حد کہا جائے۔ تو اگر مقدمے میں جو تعریف ذکر کی گئی ہے اگر وہ حد ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ سارے مسائل کو پہلے جان لیا گیا، اس کے بعد اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو مقدمے میں جو تعریف ہوگی وہ تعریف رسمی ہوگی، تعریف حدی نہیں ہوگی، کیونکہ حد کا مطلب، حد کہتے ہیں کسی بھی علم کے تمام مسائل کو جاننا، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے کسی علم کو جانا جاتا ہے، سارے مسائل کو، پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ یہ بتایا تھا انہوں نے، اسی کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اقول اسماء المخصوصہ، مخصوص نام، جیسے علوم مخصوصہ کے نام جیسے منطق، نحو، فقہ وغیرہ کا اطلاق کبھی تو معلومات مخصوصہ پر ہوتا ہے۔ یہ دو اطلاق ہوتے ہیں، کبھی تو معلومات مخصوصہ پر ہی علم کا اطلاق ہوتا ہے، ان علوم کا نام کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے فلان یعلم النحو، فلاں نحو جانتا ہے، یعنی معلومات معینہ کو جانتا ہے، مخصوص معلومات کو جانتا ہے۔ اور کبھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے معلومات مخصوصہ کی تصدیق پر۔ کس پر اطلاق کیا جاتا ہے؟ معلومات تصدیقہ کے علم پر، تصدیق پر، ٹھیک ہے، غور کر لینا۔ کبھی اطلاق کیا جاتا ہے صرف معلومات مخصوصہ پر، اور کبھی معلومات مخصوصہ کے علم پر۔ دو صورتیں ہو گئیں، اب دو اعتبار سے اس کی وضاحت کریں گے۔ لہذا پہلے کے اعتبار سے ہر علم کی حقیقت اس کے مسائل ہوں گے، ہر علم کی حقیقت کیا ہوں گے؟ اس کے مسائل۔ مسائل کا علم نہیں، مسائل، کیونکہ کبھی اس کا اطلاق ہوتا ہے معلومات مخصوصہ پر، مخصوصہ کے علم پر نہیں۔ لہذا ایک اعتبار سے اب ہر علم کی حقیقت اس کے مسائل ہوں گے، جیسا کہ مصنف نے پہلے ذکر کیا تھا، شارح نے، ٹھیک ہے، کیا کہا تھا؟ ہر حقیقت و کل علم مسائل ذالک العلم، ہر علم کی حقیقت اس علم کے مسائل ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسرے اعتبار سے یعنی کبھی مخصوص علوم اسما کا اطلاق، مخصوص نام کا اطلاق کیا جاتا ہے مسائل کے علم پر، تو اب دوسرے کے اعتبار سے ہر علم کے مسائل، ہر علم کی حقیقت اس کے مسائل کا علم ہوگا، ہر علم کی حقیقت اس کے مسائل کا علم، اس کے مسائل کی تصدیق ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ دوسری مرتبہ انہوں نے کہا تھا العلم هو التصدیقات بالمسائل، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ مسائل کے ہوا تصدیقات بالمسائل، اس علم کے مسائل کے کا علم، اس علم کے مسائل۔ دوسری مرتبہ انہوں نے کہا تھا العلم هو التصدیقات بالمسائل، ٹھیک ہے، ہر علم کی حقیقت اس کے مسائل کی تصدیقات کا علم، ہر علم کی حقیقت اس کے مسائل کی تصدیقات کا علم۔ تو دوسرا یہ کہا تھا، تو دو تشریحیں ہوئی، ملا اس کو۔ مخصوص نام جیسے منطق، نحو، فقہ وغیرہ کا اطلاق کبھی تو معلومات مخصوصہ پر ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ فلان یعلم النحو، فلاں نحو جانتا ہے، یعنی یعلم تلک المعلومات المعینہ، واخری علی العلم بالمعلومات المخصوصہ، اور کبھی اس کا اطلاق معلومات مخصوصہ کی علم پر ہوتا ہے۔ فعل الاول، اور یہ ظاہر ہے، معلومات مخصوصہ کے علم پر ہر علم کی حقیقت کا اطلاق کیا جائے مخصوص نام کا، تو یہ ظاہر ہے۔ فعل الاول، تو پہلی صورت میں ہر علم کی حقیقت اس کے مسائل ہوں گے، جیسا کہ اولاً شارح نے ذکر کیا، اور دوسری صورت میں ہر علم کی حقیقت اس علم کے مسائل کی تصدیقات وہ یہ ہوں گی۔ تو دونوں دوبارہ ذکر کیا تھا اس کو کہ ہر علم کی حقیقت اس کے مسائل کی تصدیق، اس کے مسائل کی تصدیق یعنی جاننا، ہر علم کی حقیقت اس کے جمیع مسائل کی تصدیق کا نام ہے۔ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ، اب اس پر ایک اعتراض، معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر علم کی حقیقت اس کے تمام مسائل کی تصدیق ہے یا اس کے جمیع مسائل ہے، یہ ہر علم کی حقیقت ہے، حالانکہ خود ذکر کریں گے خاتمے میں کہ علوم کے اجزاء تین ہیں، موضوع، مبادی اور مسائل۔ آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ مسائل، علم کی حقیقت اس کے جمیع مسائل ہیں، تو موضوع اور مبادی چھوٹ گئے، موضوع اور مبادی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب تین چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا کہ علوم کے اجزاء تین ہیں، تو تینوں کو ہونا چاہیے تھا کہ علم کی حقیقت، موضوع، مبادی اور اس کے جمیع مسائل ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں صرف مسائل کو۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل جو مقصود ہے وہ مسائل ہی ہیں،
علم کی حقیقت میں جو اصل مقصود ہے وہ کیا ہے؟ مسائل ہیں. رہا موضوع اور مبادی تو کہتے ہیں کہ موضوع کی ضرورت تو اس وجہ سے ہے کہ موضوع کی وجہ سے بعض مسائل بعض سے اس طرح مرتبط ہو جاتے ہیں، مربوط ہو جاتے ہیں کہ اب ان سارے مسائل کو ایک نام دے دیا جائے یا علم واحد کا نام دے دیا جاتا ہے. تو موضوع سے یہ فائدہ ہوتا ہے. اس لیے موضوع چونکہ سخت ضروری ہے اس لیے اس کو بھی شمار کر دیا گیا ہے. اور رہا مبادی تو چونکہ مسائل مبادی پر موقوف ہوتے ہیں، مسائل کیا ہوتے ہیں؟ مبادی پر موقوف ہوتے ہیں. تو ان دونوں کا جو ذکر کیا گیا ہے چونکہ مسائل ان دونوں کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں، اس احتیاج کی بنیاد پر دونوں کو ذکر کر دیا گیا ہے. ورنہ حقیقت کے اعتبار سے تو یہی ہوتا کہ سارے مسائل کو الگ ذکر کر دیا جاتا اور پھر ان کا ایک نام رکھ دیا جاتا. لیکن اب جس نے بھی تینوں کو ایک جگہ شمار کرا کے نام رکھا ہے یہ ان کا تسامح ہے، یہ ان کا تسامح ہے. صحیح یہی ہے کہ مسائل کو الگ سے بیان کر کے ان کا ایک نام رکھ دیا جائے. ہاں لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسائل کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی ذکر کر دیا جائے شدت احتیاج کی بنیاد پر اور سب کو ملا کر ایک نام رکھا جائے. تو یہ ہو تو سکتا ہے لیکن بہتر وہی پہلی والی صورت ہے کہ پہلے مسائل کو الگ سے بیان کر دیا جائے اور ان کا ایک الگ نام رکھ دیا جائے. وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ، اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ اجزائے علوم جیسا کہ آگے وہ ذکر کریں گے خاتمے میں 3 ہیں: موضوع، مبادی، مسائل. وَأُجِيبَ، اس کا یہ جواب دیا گیا کہ مقصود بالذات ان تینوں سے مسائل ہی ہیں. وَأَمَّا الْمَوْضُوعُ فَإِنَّمَا احْتِاجَ إِلَيْهِ، البتہ رہا موضوع تو چونکہ اس کی اس وجہ سے ضرورت ہے کہ بعض مسائل کو بعض سے ارتباط کرنا مقصود ہوتا ہے جس سے تمام مسائل کو ایک علم کا نام دینا اچھا ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے. ایسے ہی مبادی ان کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ مسائل ان پر موقوف ہوتے ہیں. بہتر فالانصب والاولا، تو بہتر اور مناسب تو یہی ہے کہ پہلے ان مسائل کا الگ سے اعتبار کیا جائے اور ان کا ایک نام رکھ دیا جائے. فمن جعل الموضوع والمبادی من اجزاء العلوم، تو جس نے موضوع اور مبادی کو اجزاء علوم سے شمار کرایا، فلعل ذلك منه تسامح، تو یہ ان کا تسامح ہے. کس وجہ سے؟ بناء علی شدت احتیاج العلم الیہما، کیونکہ علم ان دونوں کا سخت طریقے سے محتاج ہوتا ہے، اس وجہ سے ان سے تسامح ہو گیا. فنزلا منزلۃ الاجزاء، تو اب وہ دونوں یعنی موضوع اور مبادی جز کے درجے میں آ گئے. مع انہ، حالانکہ یجوز، یہ بھی جائز ہے کہ مقصود بالذات یعنی مسائل کا اعتبار کیا جائے ان چیزوں کے ساتھ جن کا وہ محتاج ہے، یعنی موضوع اور مبادی کا ایک ساتھ. وَيُسَمَّى بِاسْمٍ، اور پھر ان کا ایک نام رکھ دیا جائے. تو يَكُونَانِ حِينَئِذٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْعُلُومِ، تو اس وقت وہ اجزاء علوم میں سے ہوں گے. لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى، لیکن پہلا والا اولا ہے. یعنی بہتر تو یہی ہے کہ پہلے مسائل کا اعتبار کیا جائے اور اعتبار کرنے کے بعد ان کا ایک نام رکھ دیا جائے، یہ بہتر ہے. لیکن اگر ایسا کیا کہ شدت احتیاج کی بنیاد پر مسائل کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا بھی اعتبار کیا اور تینوں کا ملا کر ایک نام رکھا گیا، تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہتر وہی ہے کہ جو پہلی والی صورت ہے اس کو اختیار کیا جائے. بس.